اس لیے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر ایک آدمی ماں کو ستاتا ہے، ماں کی وجہ سے صحابی کی زبان بند ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا، اے اللہ کے نبی جی فلاں صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے پوچھا کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ اب اس کے گھر آ گئے، جس کے گھر یہ واقعہ پیش آیا، آ کر آنے کے بعد پوچھا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ بتایا گیا ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا، ماں کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی میں معاف نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس نے مجھ کو ستایا ہوا ہے، تم اور ہم عورتوں کی غلامی کرتے ہیں، ماں کو ستاتے ہیں۔ یہ جتنے چھوکرے ہیں نا 30-35 سال کے، یہ تو عورتوں کے غلام ہیں، ماں کے نافرمان۔ یہ 50-60 سال کے جو لوگ ہیں یہ ماں کے تابعدار ہیں، عورتوں کے جو ہے طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اب آج کل کے 30-35 سال کے جوان کی جو نئی نسل آئی ہے، یہ تو ماں کے نافرمان ہیں، عورت کے غلام ہیں۔ عورت کے لیے تو تابعدار ہیں، ہر وقت اس کی سرکار میں حاضر ہیں۔ کیونکہ صحابی کی زبان بند ہو گئی تو 4 مہینے والا کیا چیز ہے، چلے والا کیا چیز ہے، نمازی کیا چیز ہے۔ صحابی تو ساری دنیا پر بھاری ہوتا ہے، ایک صحابی ساری دنیا کے قطب ابدال غوثوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ماں سے معاملہ صحیح کریں۔ اللہ کے نبی تو حکیم تھے، سمجھدار آدمی تھے، عقل کے 99 حصے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا آگ لاؤ اور لکڑی لاؤ، لکڑی جلاؤ آگ لگاؤ۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ اب تیرے لڑکے کو اس لکڑی کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو بڑھیا کہنے لگی تو نہیں ہوگا، کہ نہیں معاف کرے گی تو یہی ہوگا، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو تیرا بیٹا آگ میں جلے گا۔ بڑھیا کو رحم آ گیا، عورت کو رحم آ گیا، ماں کو ترس آ گیا، ماں نے رحم کھا کر معاف کر دیا۔ جیسے معاف کیا زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اعمال کو بڑا دخل ہے، اعمال کو بڑا دخل ہے۔ اچھے عمل پر اچھا نتیجہ۔ کبھی گیہوں کے درخت پر چنے نہیں آتے، کبھی آم کے درخت پر انگور نہیں آتے، کبھی یہ نیم